نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اور سامعین، میں نے قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، چھوٹے بڑے بچیوں سب سے التماس ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آگے پھیلائیے، فارورڈ کیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اصل میں اس آیت کا جو شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین یعنی کفار یا اپنی برادری کے جو لوگ تھے، ان کے لیے بہت ہی فکر مند رہتے، پریشان رہتے، دن رات سوچتے، اللہ سے دعائیں کرتے، روتے اور بار بار ان کے پاس جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی اس پریشانی کے عالم کو دیکھ کر آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچی بات ہے، بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر یعنی بشارت دینے والا، حق کی بشارت دینے والا، اور نذیرا ڈرانے والا، یعنی حق بات پہ خوشخبری دینے والا اور اللہ کے دشمنوں کے لیے یوں کہہ لیں کو ڈرانے والا۔ تو آپ بہت پریشان رہا کرتے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یعنی یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ لن تسأل، یعنی آپ سے کفار کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ نے اپنا جو کام تھا، جو آپ کے ذمہ تھا، آپ نے پورا کر دیا، ان کی بابت آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یعنی آپ نے جو آپ کے ذمہ جو تھا آپ نے صرف وہ پہنچا دیا، بس حساب تو اللہ کی ذمہ ہے۔ تو اسی طرح فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کے اوپر آپ کو دروغہ نہیں بنایا گیا، نگہبان نہیں بنایا گیا، بس آپ انہیں نصیحت کرتے یہ رہی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ پھر آگے اور بھی فرمایا اسی طرح کہ وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ دوزخ میں کیوں چلے گئے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہیے، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے۔ اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ بھی روایات میں بہت سی آیات سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت میرے ذمہ ہے، میں دے سکتا ہوں، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو یہ دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں اس قدر پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ بہت واقعات آتے ہیں کہ جس میں آپ ایک رات آندھی طوفان میں ابو جہل کے گھر چلے گئے، اور ابو جہل کا جا کر جب کنڈا کٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل کی جو آواز، اس نے کہا
اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس وقت جو میرے دروازے پہ آیا یقیناً وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوگا، اور تم گواہ رہو کہ میں اس کی جو حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی وہ پوری کروں گا۔ یعنی بارش کا سامان، آندھی طوفان، آدھی رات کا وقت آپ جو ہے ان کے پاس جو ہے جا کر یعنی ابو جہل کے گھر چلے گئے، اس فکر کے لیے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ لیکن بدبختی تھی، یوں ہی دروازہ کھولا تو دیکھ کر کہنے لگا محمد اس طوفان، آندھی اور آدھی رات میں بھی تجھے چین نہیں آتا، یعنی نہ مانا۔ یعنی آپ اس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے کہ کاش ہر انسان جو ہے وہ ایمان والا ہو جائے، جنت میں جانے والا ہو جائے۔ لیکن یہاں پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دل میں جو پریشانی تھی، جو ہر وقت اس میں آپ مبتلا رہتے، آپ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، جس کو میں نے ہدایت کے لیے چن لیا اس کو ہدایت دے دوں گا، اور جو بدبخت ہیں وہ بدبخت ہی رہیں گے، انہیں ہدایت نہیں ملے گی، وہ راہ راست پہ نہیں ہوں گے، اور اس پہ آپ جرمدار نہیں ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے معاملات میں جھگڑے، فساد اور اس طرح کے باتوں سے وہ نہ کریں، بلکہ بڑے اخلاق اور پیار کے ساتھ کسی کو سمجھائیں۔ اگر وہ مان جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کا کام ہے حق بات کو پہنچانا، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کو لڑائی جھگڑے یا فساد میں تبدیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی محبت نصیب فرمائے، آمین۔